آج کی یہ محفل رسول اللہ کی جلیل القدر صحابیہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے معمور ہے، جن کی بات خود اللہ تعالیٰ نے سنی اور پھر قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، عہد جاہلیت میں عرب میں یہ معمول تھا کہ جب شوہر اور بیوی کی لڑائی شدت اختیار کر جاتی تھی تو شوہر غصے میں بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے بیٹھتا تھا اور کہہ دیتا تھا کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں، یعنی اب تو میرے اوپر حرام ہو چکی ہے۔ اس طرح کے قول کو زہار کہا جاتا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں یہ لفظ طلاق سے بھی زیادہ سخت سمجھا جاتا تھا۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دن اپنے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بات پر لڑائی ہو گئی تو انہوں نے غصے میں آ کر زہار کے الفاظ استعمال کر دیے۔ یہ الفاظ سنتے ہی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو گویا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور فریاد کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غضب ہو گیا، میرے شوہر نے مجھ کو زہار کے الفاظ کہہ دیے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات تھی اس وقت ناظرین کرام۔ اللہ کے رسول نے ان کی یہ حالت دیکھی تو آپ بھی بہت افسردہ ہوئے اور پورا ماجرا سنا، پوری کہانی کہ ہوا کیا تھا، اور یہ سب سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ خولہ، جو کچھ تم نے بیان کیا ہے اس کے مطابق تو تم اب واقعی اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہو۔ اب یہ سنتے ہی حضرت خولہ نے رونا شروع کر دیا اور آپ دیدہ ہو کر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی پوری جوانی اپنے شوہر کی خدمت میں گزار دی ہے، اب اس بڑھاپے میں کہاں جاؤں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خولہ، میں تمہارا دکھ اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، لیکن میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ زہار سے متعلق مجھ پر کوئی نیا حکم ابھی نازل نہیں ہوا ہے۔ اور ناظرین کرام، سورہ نجم میں تو اللہ کے رسول کی شان ہی یہ بیان ہوئی ہے نا کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی کبھی نہیں کہتے تھے، سراسر وہی کہتے تھے جو آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ تو زہار کا بھی اب یہی معاملہ تھا، رسول اللہ نے اس پر وہی کچھ فرمایا جو حق ہے، لیکن سامنے کون ہے؟ حضرت خولہ، وہ ایک ضعیف خاتون ہے، ایک مجبور بیوی، ایک بے بس ماں۔ جب انہیں اپنے مسئلے کا وہ حل نہ ملا، وہ سلوشن نہ ملا جو وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، جو سوچ کر آئی تھی، تو پھر ایک بحث و تکرار شروع کر دی۔ سامنے رسول اللہ ہیں، آقا دو جہاں ہیں۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے شوہر نے طلاق کا نام ہی نہیں لیا تو پھر پہلی بات مجھے طلاق ہو کیسے گئی؟ میں اپنے شوہر پر حرام کیسے ہو گئی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے شوہر کی ماں کیسے بن سکتی ہوں بھلا؟ اس کی ماں تو صرف وہ عورت ہے نا جس نے اسے جنم دیا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر دور جہالت کی رسم ختم نہ ہوئی تو میں اور میرے بچے تباہ و برباد ہو جائیں گے اور میرا بوڑھا شوہر بھی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرے گا۔ کہا، آپ کوئی نہ کوئی حل تو بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی یہ ذہنی حالت، ان کی یہ دلی کیفیت خوب سمجھ رہے تھے، افسردہ بھی تھے، اس لیے آپ نے ان کے اس بحث مباحثے کا بالکل برا نہیں منایا، بلکہ فرمایا، خولہ، تم ایسا کرو کہ اپنے میکے واپس چلی جاؤ۔ سامنے پھر حضرت خولہ ہیں، انہوں نے یہ سنا تو کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا میکا؟ میرے ماں باپ بھائی تو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، ماں بھی فوت ہو گئی ہے، پیچھے کوئی باقی بچا ہی نہیں، تو میں کس کے گھر جاؤں؟ یہ بھائی کا گھر ہے نہ میرا، نہ ماں کا گھر ہے، نہ باپ کا گھر ہے، اس زمین پر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر میں کہاں جاؤں گی؟ در بدر کی ٹھوکریں کھاؤں گی۔ یہ ایک ماں کی فریاد تھی جس کی بے بسی دیکھ کر وہاں موجود صحابہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ آپ امیجن کیجئے ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں وہاں پر موجود ہیں، وہ جو حکم فرماتے منو ان اس کو اسی طرح اس پر عمل کیا جاتا تھا۔ صحابہ کبھی بھی فن بٹ نہیں کرتے تھے، جو رسول اللہ نے حکم فرما دیا وہی ہوگا، کیونکہ رسول اللہ تو وہی حکم فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو کوئی اس پر آگے سے
جواب نہیں دیتا تھا، کوئی بینٹر نہیں ہوتا تھا، کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہوتا تھا. لیکن آپ سامنے سوچئے کہ ایک ضعیف خاتون ہے، اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہیں، اپنے حق کے لیے بات کر رہی ہیں، تو رسول اللہ بھی برا نہیں مان رہے، صحابہ بھی برا نہیں مان رہے، بلکہ فیل کر رہے ہیں، انہیں احساس ہو رہا ہے کہ اس عورت پر مشکل وقت ہے، وہ اپنے آپ کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے اپنے حق کے لیے کھڑی ہو رہی ہے. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.